نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج کی جو آیات ہیں وہ جنگ احد کے متعلق ہیں، تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سورہ عمران آیت 21۔ اے پیغمبر، جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جما رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ بے شک یہ آیت جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں جنگ احد پر تبصرہ کیا گیا ہے، اور اس سے پہلی آیت میں ارشاد ہوا تھا کہ ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطیہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ اب چونکہ احد کے میدان میں مسلمانوں کی شکست کا سبب یہی ہوا کہ انہوں نے تھوڑی بے صبری کا مظاہرہ کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 3 ہجری کی ابتدا میں کفار قریش تقریباً 3000 کا لشکر لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے۔ تعداد کی کثرت کے علاوہ ان کے پاس ساز و سامان بھی مسلمانوں کی بنسبت بہت زیادہ تھا، اور پھر وہ جنگ بدر کے انتقام کا شدید جوش بھی رکھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عورتوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ ہم اس وقت تک کوئی سنگھار نہیں کریں گے، کچھ اچھا نہیں پہنیں گے جب تک کہ ہمارے مرد مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ نہ لے لیں۔ ایون انہوں نے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ اگر ہماری فیملی میں کوئی وفات بھی ہو جاتی ہے، کوئی مر بھی جاتا ہے، تو ہم اس کے لیے بھی نہیں روئیں گے۔ اور یہ سب وہ اس لیے کر رہی تھی کہ ہم میں سے کوئی بھی جنگ بدر کی شکست کو بھولے نہ۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش مکہ کے لشکر کی روانگی کا اطلاع ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کہ جنگ شہر کے اندر رہ کر لڑی جائے یا شہر کے باہر جا کر۔ تو کچھ تجربہ کار صحابہ کی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کر جنگ لڑی جائے، مگر چند نوجوانوں نے جو شہادت کے شوق سے بےتاب تھے اور جنہیں بدر کی جنگ میں شریک ہونے کا موقع نہ ملا تھا، انہوں نے باہر نکل کر لڑنے پر اصرار کیا۔ آخرکار ان کے اصرار سے مجبور ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باہر نکلنے ہی کا فیصلہ کر لیا۔ 1000 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکلے، مگر مقام شہود پر پہنچ کر عبداللہ بن ابی، جو کہ منافق تھا، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر الگ ہو گیا۔ عین وقت پر اس کی اس حرکت سے مسلمانوں کے لشکر میں اچھی خاصی ڈس اپوائنٹمنٹ پھیل گئی، حتیٰ کہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے لوگ تو ایسے دل شکستہ ہوئے کہ انہوں نے بھی پلٹ جانے کا ارادہ کر لیا۔ اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، سورہ عمران آیت 122۔ جب تمہیں میں سے 2 گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھیں، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بے شک یا رب العالمین۔ الحمدللہ دوسرے صحابہ کی کوششوں سے یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہو گئی، اور پھر 700 آدمیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، اور احد کی پہاڑی کے دامن میں مدینہ سے تقریباً 4 میل کے فاصلے پر اپنی فوج کو اس طرح ارینج کیا کہ پہاڑ بیک پہ تھا اور قریش کا لشکر سامنے تھا۔ پہلو میں صرف ایک درہ ایسا تھا جس سے اچانک حملہ کا خطرہ ہو سکتا تھا۔ وہاں آپ نے عبداللہ بن جبیر کے زیر قیادت 50 تیر انداز بٹھا دیے، اور ان کو تاکید کر دی کہ کسی کو ہمارے قریب نہ بھٹکنے دینا، اور کسی حال میں یہاں سے نہ ہٹنا۔ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچ رہے ہیں، تب بھی تم اس جگہ سے نہ ٹلنا۔ اس کے بعد جنگ شروع ہوئی۔ شروع میں مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہو رہی تھی، دشمنوں نے میدان چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا، اور یہ سب دیکھ کر مسلمانوں نے دشمن کے لشکر کا چھوڑا ہوا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔
اور ادھر جن تیر اندازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقب کی حفاظت کے لیے بٹھایا تھا، انہوں نے جو دیکھا کہ دشمن بھاگ نکلا ہے اور غنیمت لٹ رہی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر غنیمت اکٹھا کرنا شروع ہو گئے۔ غنیمت وہ ساز و سامان ہوتا ہے جو کہ دشمن کی آرمی میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ نکلتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاکیدی حکم یاد دلا کر روکا، مگر چند آدمیوں کے سوا کوئی نہ ٹھہرا۔ اس موقع سے خالد بن ولید نے، جو اس وقت لشکر کفار کے لیڈر تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کی اس مسٹیک کا فائدہ اٹھایا اور پہاڑ کا چکر کاٹ کر پہلو کے درہ سے حملہ کر دیا، یعنی پیچھے سے حملہ کر دیا۔ عبداللہ بن جبیر نے، جن کے ساتھ صرف چند آدمی رہ گئے تھے، اس حملہ کو روکنا چاہا مگر پاسبل نہ ہو سکا اور یہ سیلاب یکا یک مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ دوسری طرف جو دشمن بھاگ گئے تھے وہ بھی پلٹ کر حملہ آور ہو گئے۔ اس طرح لڑائی کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اتنے میں کہیں سے یہ افواہ اڑ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس خبر نے صحابہ کی ہمت بالکل ہی توڑ دی۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اراؤنڈ تقریباً 10-12 جانثار رہ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود زخمی ہو چکے تھے، لیکن جلد ہی صحابہ اکرام کو معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، لیکن اس وقت تک آپ زخمی ہو چکے تھے اور آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے۔ چنانچہ صحابہ اکرام ہر طرف سے سمٹ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بسلامت پہاڑی کی طرف لے گئے۔ اس موقع پر اللہ کی مدد یہ آئی کہ کفار مکہ اپنی فتح کو بیچ میں چھوڑ کر خود بخود واپس مکہ کی طرف لوٹ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ مشرکین اپنا رخ مدینہ کی طرف کرتے تو خدا کی قسم ہمارے اور مدینہ کے درمیان کوئی ایسا فاصلہ نہ تھا اور کوئی مشکل نہ تھی کہ وہ مدینہ فتح کر لیتے، کیونکہ مدینہ میں تو اتنے مرد ہی نہیں بچے تھے، تقریباً سارے تو جنگ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نیک بندوں کا بہترین مددگار اور حامی و ناصر ہے۔ دیکھیں یہاں مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم کو نظر انداز کیا تو فتح شکست میں بدل گئی۔ تو کیا آج ہم یہ کہنے کے حق بجانب ہیں؟ کیا یہ کہنے کا رائٹ رکھتے ہیں کہ آج جب کہ ہر جگہ مسلمان پس رہے ہیں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت کیوں نہیں آتی؟ یا غفور الرحیم، تو ہماری کوتاہیوں، غلطیوں اور کمی پیشیوں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ سٹوری کا فرسٹ کویسچن، اس جنگ کو جنگ احد کیوں کہا جاتا ہے؟ سیکنڈ کویسچن، قریش کا لشکر کتنے لوگوں پر مشتمل تھا؟ تھرڈ کویسچن از، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے آدمیوں کے ساتھ یہ جنگ لڑی؟ اور اب وہ بیوٹیفل نیمز جنہوں نے لاسٹ سٹوری جو کہ تھی دا فرسٹ بیٹل آف اسلام، جنگ بدر، اس کے رائٹ آنسر سینڈ کیے، وہ ہیں نیلم، زارا، ڈاکٹر نورجہاں، جمیلہ بیگم، فرخندہ عارف، رفت اینڈ عشاء۔ ماشاء اللہ، ویل ڈن ایوری ون۔ اور اس میں جو ہمارے لیے لیسن ہے اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اب اجازت، انشاءاللہ ڈیورنگ دا ویک بھی ملتے رہیں گے with short videos. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔